بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق اور پروردگار ہے، اور اس کی بے شمار برکتیں اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جو ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین نمونہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے زندگی کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہم سب زندگی میں مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقے سے رجوع کرتے ہیں، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے طور پر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور قرآن پاک ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کی تمام مسائل کا بآسانی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان مسائل کی آگاہی اور ان کے حل کے حوالہ سے کچھ بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ مالی مسائل، جیسے کہ معاشرتی طور پر لوگوں کی آپ کے ساتھ بیہیویئر، جیسا کہ خاندانی مسائل، جیسے کہ آپ کی ڈپریشن، جیسا کہ آپ کا ذہنی دباؤ، جیسا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ معاشرتی مسائل یہ سب چیزیں کور کرتے ہیں، اور سب سے اہم آپ کا جو سکون ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم آتا ہے۔ تو ان سب مسائل کی اسلام نے ایک مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے جو سب سے پہلا اصول اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہے توکل اور اعتماد۔ اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد آپ کی بہت ساری مسائل کا حل ہے۔ جب انسان پریشانیوں میں ہو، جب انسان مختلف مسائل کا شکار ہو، تو اس وقت اگر وہ اللہ کی ذات پر توکل کرے تو بہت سے مسائل اس کے خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یعنی کہ آپ کے تمام مسائل، اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا، اور دل سے کہیں، تو آپ کے بہت سے مسائل ٹھیک ہوں گے۔ سیم اسی ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم اللہ پر سچے دل سے توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے رسید فرمائی ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2344 ہے، اور نیکسٹ جو حدیث سے شیئر کر رہا ہوں وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4113۔ آپ کی پریشانیوں اور مسائل جو آپ فیس کر رہے ہیں لائف میں، ان کا اسلامک طور پر جو دوسرا ایک بہترین ذریعہ ہے حل کا، وہ ہے دعا اور صبر۔ جب آپ اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور صبر کے ساتھ اس دعا کے پورے ہونے کا انتظار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو بہت اہم قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جب آپ اپنی فریاد، جب آپ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے، وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے آپ کو رزق دینا ہے، وہ ذات جو آپ کی رزق کی، جو ذات آپ کی عزت کی، جو ذات آپ کی جان کی، ہر چیز کی مالک ہے، جو آپ کو دنیا میں لانے والی ہے، اس ذات سے جب آپ دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں، تو ذات آپ کی ہر دعا کو قبولیت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ ذات آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتی۔ لیکن اللہ
دعا کے ساتھ صبر کی تلقین بھی فرماتے ہیں۔ حکمت اللہ نے جب کبھی دعا قبول نہ ہو رہی اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، تو اللہ نے صبر کا بھی اس کے ساتھ حکم دیا ہے۔ صبر کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ ہم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر سے ہی ہمارے دل کا سکون۔ ہمارے جتنے بھی مالی مسائل ہیں، جو ہم مالی طور پر مشکلات کا شکار ہیں، ان کا ایک بہت آسان سلوشن ہے، وہ ہے صدقہ، چیریٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ تمام مصیبتوں کو خاتمہ کرتا ہے۔ اگر آپ صدقے کی طرف جائیں تو آپ اگر 1 روپے کا صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ مالی طور پہ پریشان ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمت کر رہے ہیں، سورہ نجم کے مطابق جب اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، آپ کی کوشش میں ایک تو آپ کی ایفرٹ ہے اپنے کام کے حوالہ سے، دوسری آپ کی ایفرٹ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے اگینسٹ 70 گنا آپ کو اس کے اگینسٹ ملتا ہے۔ یہ صدقہ آپ کے تمام مالی مسائل کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ کریں تاکہ آپ مالی مسائل کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے آل پاک، صحابہ کرام، ان سب کی زندگی آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سیرت کو سمجھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کیا۔ آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی، لوگوں کا ظلم بھی برداشت کیا، صحابہ اکرام نے برداشت کیا، ائمہ اکرام نے برداشت کیا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل پاک ہے، انہوں نے ظلم برداشت کیا لیکن ثابت قدمی کے ساتھ۔ ان تمام اسلامک ہیروز کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں، اس پر عمل کریں، تو ہم اپنے بہت سے نہیں 90.99% بھی نہیں کہہ سکتا، 100% ہم اپنے تمام مسائل ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسائل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ہمیں دی گئی دعائیں، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ اپنی فیوریٹ دعائیں ڈھونڈیں، اپنی فیوریٹ دعائیں یاد کریں اور ان دعاؤں کو دہرایا کریں، اور سب سے اہم، ہر نماز کے بعد تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھا کریں۔ تسبیح میں سب سے پہلے اللہ اکبر 34 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اینڈ سبحان اللہ 33 ٹائمز۔ یہ کسی وقت بھی، اور خاص طور پر نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے تمام مسائل 100% حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔